نشین میری ماں اور بہنوں نونہال بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ طلب العلم فریضۃ کل علی مسلم ومسلمہ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض کرنے سے پیشتر آئیے ہمارا مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالی نشاور کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پر پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو اس صدی کا ہے تنہا رضا کا ہے۔ اسی رضا کی محبت میں نبی کی بارگاہ میں مچل کر درود پاک پیش کر لیجئے اور پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ حضرات کے وقت کو سمجھتے ہوئے اپنی تھوڑی سی بات اور اس بزم کے انعقاد میں جو رقم خرچہ کیا گیا ہے، کم سے کم اس سے کچھ پیغام آپ تک پہنچ جائے، اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ آپ کو صبح گیہوں بھی کاٹنے جانا ہے، اس کا بھی لحاظ ہے۔ تو ان سارے باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو کم سے کم وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب کہیں باہر کا پروگرام ہوتا ہے تو ہمارے گاؤں میں ہماری دعوت ہو جاتا ہے اور باہر والوں کو نہ کہنا پڑتا ہے۔ اللہ جانے یہ ہمارے ساتھ حادثہ کیوں ہوتا ہے، یہ میں نہیں جانتا کہ آج ہمیں جانا تھا گلولی کے پاس دھنوری پڑتا ہے، گونڈا کے پاس، مگر اب وہ چونکہ پڑوسی ہونے کا بھی حق ہے، اور جس کا پڑوسی اگر آواز سے اور نہ جائے وہ آدمی تو اس سے بڑا گنہگار حدیث میں کسی کا درجہ ہی نہیں دیا گیا، کیونکہ جس گھر پہ جہاں آپ کا گھر بنا ہو، حدیث شریف میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھر کہ لوگ کوئی بھی اگر کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں یا بھوکے سو گئے تو آپ کے کھانے کا کوئی مقصد نہیں، آپ نے گویا اپنی زندگی کی ذمہ داری کو نہیں سمجھا۔ مسئلہ یہی ہے کہ میں بہت دور دور تک تقریریں بول آؤں، اور اگر اپنے گھر میں یہ سوچوں کہ 50,000 نذرانہ ملے گا تب رکوں گا، یا 10,000 ملے گا یا 2,000 ملے گا تب رکوں گا، تو شاید میں یہ اپنے علم کی کمزوری سمجھوں۔ جہاں پر ہمیں اپنے گھر والے گاؤں کے لوگ گھر کے ہی ہوتے ہیں، آس پاس گاؤں کے لوگ اگر ہمیں پکاریں اور ہم نہ رکیں تو یہ ہماری محرومی اور اپنے علم کی کمی محسوس کرتا ہوں۔ لہذا یہ تو بس سڑک اس بار میرا گھر ہے، اینٹ اگر لگا دیتے تو دیوار شاید چمٹی ہوتی، بیچ میں اگر سڑک نہ ہوتا تو یہ تو اب اس سے زیادہ قریبی پڑوسی کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا ہم آپ کے تمام تر باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ آپ کو صبح محنت بھی کرنا ہے، محنت کر کے آئے بیٹھے ہیں، اور گھر والے بھی صبح سے مہمان نوازی کرتے کرتے اب تک مہمان نوازی میں ہی ہیں لگے ہوئے، چولہے کا آگ ابھی تک بجھا نہیں، اس لیے کہ چائے جو آئی تھی وہ گرم تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلب اس بزم کو رچانے میں کتنی محنت کی گئی۔ تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک بار مچل کر آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ، اور 2-3 شعر مجھ سے بھی سماعت کر لیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب یہ حضرات جنت میں جا رہے ہوں تو میں جنت میں جانے سے محروم نہ رہوں، انہی کے دامن کو تھام کر میں ابھی جنتی ہو جاؤں۔ اور اللہ کرے ہم سب گنہگار ضرور ہیں لیکن عشق مصطفیٰ کی محبت سے سرشار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے نالین کا صدقہ ضرور عطا فرمائے گا اور سب کو جنت میں داخل کرے گا۔ مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ کہ بسد خلوص بسد احترام لکھا ہے
کہ بسد خلوص بسد احترام لکھا ہے، کہ بسد خلوص بسد احترام لکھا ہے، اور ہمارے دل پہ محمد کا نام لکھا ہے، کہ ہمارے دل پہ محمد کا نام لکھا ہے۔ اور ایک عاشق رسول جب قبر میں دفنا کر کے لوگ چلے آئیں گے تو فوراً کے فوراً منکر نکیر آتے ہیں سوال و جواب کے لیے، تو اس غلام مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ کیا کہتے ہیں سماعت کیجئے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے کہ کہیں گے ہنس کے نکیرین اس کو سونے دو، کہ کہیں گے ہنس کے نکیرین اس کو سونے دو، کہ کفن پہ دیکھو نبی کا غلام لکھا ہے، کہ کفن پہ دیکھو نبی کا غلام لکھا ہے۔ اور اسی قبیلے سے ایک شعر کربلا کے تعلق سے سن لیجئے، کیونکہ وہ بچہ جب حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے تعلق سے شعر پڑھا تھا، آنکھ میں آنسو آ رہا تھا، اور کیوں نہ آئے اگر وہ واقعی ایمان کی دولت سے مالا مال ہے تو کربلا والوں کا کسی بھی شخص کا نام آ جائے، چاہے وہ سیدہ زینب ہو، سیدہ سکینہ ہو، یا سب سے بڑے بادشاہ حضرت معصوم علی اصغر ہو، یا عباس مولا کی بات ہو، یا حسین کریمین کی بات ہو، تو آپ آنسو سے لبریز ہو جاتے ہیں اور آنسو کے قطرات مچلنے لگتے ہیں آنکھوں میں، اور یہ ہوتا ہے کہ بس اب وہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بہ کر کے ہی دم لیں۔ تو ایک دو شعر اور سماعت کر لیں کہ قسم خدا کی وہ منظر بدل گیا ہوتا، کہ قسم خدا کی وہ منظر بدل گیا ہوتا، کہ قسم خدا کی وہ منظر بدل گیا ہوتا، اور یزیدیوں کا کلیجہ دہل گیا ہوتا، کہ یزیدیوں کا کلیجہ دہل گیا ہوتا، اور حسین ہاتھ دو اگر اٹھا دیتے، کہ حسین ہاتھ دو کو اگر اٹھا دیتے، کہ حسین ہاتھ دو کو اگر اٹھا دیتے، تو زمین چیر کے زمزم نکل گیا ہوتا، کہ زمین چیر کے زمزم نکل گیا ہوتا۔ چل کر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم نے جو آپ لوگوں کے سامنے حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ لکل علی مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ اگر علم دین نہ ہو تو آج جو یہ ختنہ ہوا یہ کس کی سنت ہے ہم نہیں جانتے، تو پتہ چلا کہ جب علم دین سیکھا تو یہ پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ ختنہ کرانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور میرے نبی کے تعلق سے اگر ختنے کی بات کی جائے تو میرے آقا ختنہ شدہ پیدا ہوئے، آپ کا ختنہ رب قدیر کی من جانب ہو کر ہی آیا ہے، تو پتہ چلا من جانب اللہ ختنہ شدہ پیدا ہونے والے ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو ہم اور آپ یاد کرتے ہیں تو عشق میں سرسار ہو کر یا نبی اللہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا حبیب اللہ کہتے ہیں، یا شفیع اللہ کہتے ہیں، کہ اے ہمیں سب شفاعت دلانے والے آقا، اے میرے محبوب، ہم آپ سے بے شمار محبت کرتے ہیں کہ کل قیامت میں ہماری مغفرت آپ کے ذریعے ہونے والی ہے۔ آئیے مسلمانوں میں عرض کروں کہ اپنے وقت کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لیے جا رہے تھے اور ذرا لمبے لمبے قدموں سے جا رہے تھے،
اپنے لمبے لمبے قدموں سے جا رہے تھے. ایک بچہ دوڑ لگاتا ہوا وہاں سے گزرا. بارش ہوئی تھی, سڑک پر راستے میں پانی تھا. اس پانی میں اس بچے کا جب پیر پڑتا تھا تو کیچڑ اچھل کر دور دور تک جا رہا تھا. امام صاحب نے کہا بیٹا سنبھل کے چلو کہیں گر نہ جانا. آپ نے فرمایا کہ بیٹا سنبھل کر چلو کہیں گر نہ جانا. اس بچے نے جو جواب دیا اس پر آپ حضرات کے غور کا طالب ہوں اور بڑی ذہن کو حاضر کر کے میری بات سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کہ اس عظیم بندے کے تعلق سے جو امامت کا فریضہ ادا کر کے ہمیں اور آپ کو نماز پڑھنے کا سلیقہ دے گیا. 4 امام آئے اور چاروں میں سب سے بہتر طریقہ جو تھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے, جس تعلق سے ہم اور آپ اسی ادائیگی میں نماز پڑھتے ہیں. وہ امام اعظم وقت کے امام ہیں. جب بچے کو کہا بیٹا ذرا سنبھل کے چلو, آپ جہاں پیر رکھتے ہو دوڑتے ہوئے چل رہے ہیں, جو پانی اڑ رہا ہے کیچڑ کی شکل میں وہ لوگوں کو ناپاک کر دے گا, خراب ہو جائے گا, گر جاؤ گے. تو جب کہا گر جاؤ گے تو اس بچے نے پلٹ کر کہا کہ امام صاحب اگر میں گرا تو تنہا گروں گا, اگر میں گرا تو تنہا گروں گا, اگر آپ پھسل گئے تو پوری قوم پھسل جائے گا, پوری قوم پھسل جائے گا. برادران ملت اسلامیہ, یہ بات ہمیں اور آپ کو یہ آگاہ کر رہی ہے کہ جب بھی آپ کسی منصب پر فائز ہوں, کسی مقام پر اللہ نے آپ کو عروج بخشا ہو, کسی ایسے مقام پر ہوں کہ ساری کائنات آپ کی عزت کر رہی ہو, یہ مرتبہ کب ملتا ہے کہ حضرت حافظ و قاری محمد عارف صاحب آئے ہیں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے, لیکن اللہ نے ان کے منصب کو بلند کر دیا, ان کے ارادے کو اونچا کر دیا, ان کو وہ مقام ملا کہ ان کو لے جا کر لوگوں نے مصلی پر کھڑا کر کے اپنا امام مان لیا. اور جب بھی نماز پڑھنے گئے تو حوالہ دے رہے ہیں کہ قدئی تو بھی حاصل امام. اس امام کے پیچھے جب آپ آگے مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو وہ مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کر دیا کہ لوگ آپ کے پیچھے اپنی نماز کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ پیچھے اس امام کے, اقتدائی تو بھی حاضر امام, اس امام کے پیچھے. تو مطلب یہ کہ اپنی نماز کو آپ کے حوالے کر دیا. اب یہاں ان کا بہکنا نہ بہکنا, سنبھل کر رہنا اور سنبھال کر اپنی امامت کو رکھنا, اپنے ایمان کو رکھنا اب ان کی ذمہ داری ہو گئی, کیونکہ ہم نے آپ نے ان کے پیچھے کیا کہا, پیچھے اس امام کے لیے باندھنا. اب ہماری نماز کی ذمہ داری ان پر ہو گئی. اب اگر یہ سبزی خریدنے نماز کی حالت میں بلرام پور مارکیٹ گھوم رہے ہیں تو یہ جانے, اگر یہ جا کر کہیں گوشت کی دکان پر گوشت خرید رہے ہیں تو یہ جانے, عید کا وقت ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے کپڑا خرید رہے ہیں تو یہ جانے, اگر سوئی خرید رہے ہیں تو یہ جانے. لیکن ہماری نیت کیا ہے کہ نماز پڑھانے والا جو ہے وہ حافظ و قاری بصورت محمد عارف, مسجد کون سی ہے وہ مسجد صحبرا کی ہے, اور تمام نمازی آئے اور ان کے پیچھے جو کھڑے ہوئے پیچھے اس امام کی کہہ کر کے اپنی نماز کو ان کے حوالے کر دیا. تو اب ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنی نماز کی حالت میں اس طرح رب قریب کی بارگاہ میں کھڑے کر کے صرف اتنا سوچ لیں کہ میں خانے کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ خوف خدا اپنے اندر پیدا کرنے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ نیت ہوگی تو خدا کی قسم ان کے پیر میں لغزش نہیں آئے گی, ان کے دل کے ارادے ٹھوس ہوں گے, پھر نہ یہ اپنی نماز بہکنے دیں گے نہ لوگوں کی نماز خراب ہونے دیں گے. اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ طلب العلم فریضۃ کلی علی مسلم و مسلمہ, کہ ہر مرد عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے. دوسری حدیث پاک میں آیا کہ اگر گھٹنوں کے بل علم دین سیکھنے کے لیے چین تک جانا پڑے, گھٹنوں کے بل چل کر اگر چین تک جانا پڑے علم دین سیکھنے کے لیے تو جانا چاہیے اور علم دین سیکھنا چاہیے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 6 لاکھ سے زائد حدیثیں لکھی ہیں, 6 لاکھ سے زیادہ حدیثیں, 18 جلدوں میں مسلم شریف بخاری شریف ہے, اور یہ موٹی موٹی کتابیں ہیں. ایک عالم صاحب ہے, ترائی علاقے کی بات ہے, اس گاؤں کا نام بدنا ہے. وہ حضرت یہاں آئے, بہت تقریریں بولے, مجھے گاؤں کی نہیں بلکہ گھر کی بات ہے. میں گیا گھر میں ان کی تقریر بولنے کے لیے, ان کی شادی ہوئی آج کے قریب 20 سال پہلے کی. تو ان کا بھتیجا نا, تو اس کا نام انہوں نے رکھا تھا بہار شریعت. تو میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا نام ہے, تو وہ حضرت کے والد صاحب آئے, کہنے لگے حضرت میں نے اس لڑکے کا نام بہار شریعت رکھا ہے. تو میں نے کہا کیوں بہار شریعت رکھ دیا آپ نے؟ کہنے لگے حدیث کی کتاب ہے. تو میں نے کہا مسلم شریف رکھ دیتے, بخاری شریف رکھ دیتے, ابو داؤد شریف رکھ دیتے, بڑی موٹی موٹی جلدیں.
اور اس آئے سجدہ کی حدیثوں میں بڑی بڑی حدیثوں کی باتیں، تو کہنے لگے نہیں مجھے اچھا لگا، تو میں نے کہا کیا یہ حدیث آپ کو بری لگ رہی ہے؟ تو بولے نہیں، تو میں نے کہا اس بچے کا نام فیضان رضا رکھ دو، تو وہ میرے کہنے سے وہ نام آج بھی ہے۔ اور جب وہ لڑکا مجھے ملتا ہے کیونکہ چھوٹا تھا، جب دیکھا چہرہ تو وہ الگ تھا، جب بڑے ہوتے بچے تو ان کا چہرہ الگ ہو جاتا ہے، تو اس بچے نے آگے سلام کیا، تو میں نے کہا اور بیٹا خیریت سے ہو؟ تو کہنے لگے آپ پہچانے نہیں ہیں ہمیں، آپ نے ہی میرا نام رکھا تھا۔ تو میں نے کہا کیا نام ہے بیٹا؟ تو بولے میں بھتنا کا ہوں، اور بھتنا میں جب آپ میلاد پڑھنے آئے تھے ہمارے چچا کے شادی میں، تب آپ نے میرا نام فیضان رضا رکھا تھا۔ میں نے کہا بیٹا یہ تو صحیح بات ہے، لیکن اب چونکہ آپ کا چہرہ تبدیل ہوتے رہتا ہے جوانی کے حالت میں، اب جیسے مجھے آج کے 10 سال پہلے کسی نے دیکھا ہوگا تو الگ حالت میں دیکھا ہوگا، کس حال میں دیکھ رہے تو الگ۔ اب کے رمضان میں بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں پہچانتے ہیں، تو جب میں بات کیا ہوں تو کہنے لگے آیا زین العابدین ہے، تو پتہ چلتا ہے چہرے کی تبدیلیاں حالات سے بھی ہوتی ہیں، اور حالات اور عمر کے تقاضے سے بھی ہوتی ہیں۔ عرض کرنا مقصد صرف یہ پیارے کہ اپنے گھر کے حالات کو اسلامی بناؤ، اسلامی ماحول پیدا کرو۔ ایک بہت بڑے جج کی بات بتانے جا رہا ہوں، اور ایک ایسے معتبر شخصیت کی بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ آپ نے تقریروں میں سنی ہوگی لیکن پتہ نہیں کہ زندگی کے کس لمحے میں سنی ہو۔ آج اس بات کو میں آپ کے سامنے دہرانے جا رہا ہوں۔ آؤ ذرا ذہن و فکر کے ساتھ ایک بار نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں، پھر عرض کروں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک جج اپنے وقت کا، جس کی ایک بیٹی اور ایک نوکر کا نام مبارک تھا، اور وہ بیٹی ان کی اور وہ باپ جو جج کے ڈیوٹی پر فائز تھا۔ نوکر کا کام کیا تھا؟ گھر کی صفائی کرنا، کھانا وغیرہ پکانا، اور ان دونوں لوگوں کی بیٹی اور باپ کی خدمت کرنا۔ اتفاق عمر بڑھتی گئی بچے کی، اب یہ نوبت آ گئی کہ شادی کا انتظام کیا جائے، تو ہر باپ کو فکر ہوتی ہے، ہر ماں کو فکر ہوتی ہے کہ ہماری بچی کا رشتہ بہتر ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ زیادہ بہتر سے بہتر کریں۔ ہر ماں باپ کی تمنا اپنی استطاعت کے مطابق ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی ساری طاقت لگا دیتے ہیں۔ کہہ دیا جائے کہ انگوٹھے کے ناخن سے لے کر بال کی چوٹی تک ان کی جتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہماری بچی کا نکاح اچھی طرح سے ہو جائے، اور وہ گھر سے رخصت ہو کر جہاں جائے اس گھر کو وہ جنت کی کیاری آئی۔ برادران ملت اسلامیہ، باپ کے دل و ذہن میں یہ بات آئی اور اس نے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اب جب رشتہ تلاش کرنا شروع کیا تو دیکھتے دیکھتے اپنے خاندان میں تلاشا، کوئی رشتہ نہ ملا۔ شام کو جب باپ لوٹ کر آیا تو بیٹی نے پوچھا ابا پورے دن آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ کہنے لگے بیٹی تیری عمر اس منزل کو پار کر رہی ہے کہ اب تیری شادی ضروری ہے کرنا، اسی شادی کو تلاش کرنے کے لیے کوئی بہتر لڑکا اگر اپنے خاندان میں نظر آ جائے تو میں اسی شادی تیرے ساتھ کر دوں اور تیری زندگی بہاروں میں کٹنے لگے۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے تلاش کیجئے، لیکن آپ کو اپنے گھر سے ہی تلاش کرنا چاہیے۔ کہا اپنے گھر سے ہی تلاش کرنا چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ جب بچی نے کہا اپنے گھر سے، تو باپ جو کہ جج تھا اس نے کہا بیٹی ہم تو 3 ہی لوگ ہیں، یہاں پر 3 ہی لوگ ہیں، ایک اپنا نوکر مبارک ہے، دوسری تم ہو، تیسرا میں تمہارا باپ ہوں۔ تو باپ بیٹی اور اس نوکر مبارک کے بیچ کون ایسا ہے؟ تو اس بیٹی نے کہا ابا حضور گھر سے ہی تلاش کرنا چاہیے۔ تو ان کی سمجھ میں آیا کہ شاید ہم سے جو خاندان میں کچھ گھر چھوٹ گئے ہیں ان گھروں میں جا کر رشتہ مانگنا چاہیے۔ گئے اور پھر دوسرے دن صبح سے شام تک تلاشتے رہے، کوئی رشتہ پسند نہ آیا، واپس لوٹ کر آئے۔ جب شام میں بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو پھر یہ کہا کہ سارے دن میں پریشان ہوتا رہا، اپنوں میں بھی گیا غیروں میں بھی جا کر دیکھا لیکن کوئی معتبر رشتہ نہ ملا۔ اے میری بیٹی اب تیرے لیے کہیں دور کا سفر کر کے رشتے کی تلاش میں جانا پڑے گا۔ بیٹی نے پھر پلٹ کر کہا ابا حضور گھر سے ہی رشتہ تلاش کرنا۔ اب باپ نے کہا کہ اے میری بیٹی تو اس کو تفصیل سے سمجھا، بتا تو صحیح کہ گھر میں کس سے رشتہ تلاش کر لیا جائے، کیونکہ ہم باپ بیٹی کے بعد اگر گھر کے اندر کوئی ہے تو مبارک ہے جو کہ ہماری دہلیز پر نوکر کی صورت میں رہتا ہے، ہمارے گھر میں جھاڑو اور پوچھا کرتا ہے، ہمارے گھر میں کھانا بناتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے پخانے کو بھی صاف کرتا ہے، اس انداز صاف کرتا ہے۔ اب بتا کیا میں تیرا رشتہ اس سے کر دوں؟ بیٹی مچل کر کہنے لگی اے ابا حضور آپ نے اسے پخانہ صاف کرتے ہوئے تو دیکھا ہے، گھر کے اندر جھاڑو لگاتے ہوئے تو دیکھا ہے، ہمارا اور آپ کا کھانا بناتے
नहाते हुए और लाकर के खिदमत में पेश करके खाने को खिलाते हुए तो देखा है, लेकिन ये नहीं देखा कि जब हम और आप नींद के आखिरी पहर में होते हैं तो वो बंदा सारी सारी रात बैठकर कुरान पाक की तिलावत किया करता है। अब्बा हुजूर, आपने उसके अंदर के ईमानी हरारत को क्यों ना देखा कि जब हम सो जाते हैं तब वो बंदा बैठ करके आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद और सलाम पेश किया करता है। इससे बेहतर रिश्ता और कहाँ हो सकता है? जो नबी का गुलाम भी हो, नबी पर दरूद पढ़ने वाला भी हो, नबी के तमाम सहाबा से मोहब्बत करने वाला हो, नमाज पाबंदियां करने वाला हो, ऐ अब्बा हुजूर, इससे बेहतर रिश्ता कहाँ मिल सकता है? जब इतना कहा उस बेटी ने, बाप ने कहा तो ठीक है, हम उससे रिश्ता कर देते हैं, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो तुम्हारे ख्वाहिश के मुताबिक हम रिश्ता कर देते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मुबारक को कहा गया कि तुम्हारे अक़द में हमारी बेटी जा रही है, तुम गरीब हो, हमारी बेटी के लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरी बेटी का मंशा है, मेरी बेटी की बात है कि मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूं, तो यकीनन मैं तुम्हारे साथ ही अक़द करूंगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरी बेटी की लाज रख लेना, मेरी बेटी को अच्छी तरह से संभालना। तुम्हें तो पता है कि मैंने फूल की तरह पाला है। आओ जरा सहन की हाजिरी के साथ मेरी बात को समाप्त करें। निकाह हो जाता है, निकाह के बाद जब रुखसत होकर के दूसरी जगह मुंतकिल होकर मुबारक के साथ उस जज की बेटी जाती है, तो अब आइए जरा देखें कि घर में चले गए, सुहाग रात है, आज जिंदगी की पहली मुलाकात, और पहली रात में इंसान को खुशियां होती हैं कि आज हम अपनी बीवी से पहली बार मुलाकात करेंगे। लेकिन देखें तो सही, ये अब्दुल्ला, ये जो मुबारक थे, मुबारक आते हैं अपने बीवी के कमरे में, तो पहुंचने के बाद सलाम अर्ज की, और सलाम अर्ज करने के बाद कहते हैं मेरे आका का हुलिया तो तुम्हें पता होगा, मेरे आका के मिजाज के बारे में तो जानती होंगी। बजाय अपने कुछ और दुनियावी जिंदगी के बारे में गुफ्तगू करने के, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर गुफ्तगू हो रही है, नबी के चाल चलन में और नबी के तमाम तर इस्लाम की तबलीग में। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सारी रात गुजर जाती है, फजर का वक्त हो गया, अभी आधा घंटा आसान में बाकी है। अब्दुल्ला मुबारक कहते हैं ऐ मेरी अहलिया, आज तो सारी रात हमने नबी की बातें कर ली, अब तुम वजू कर लो, अजान होने वाली है, तुम भी नमाज अदा कर लो, और मैं मस्जिद में जाकर नमाज अदा करके आता हूँ। गए नमाज पढ़ने के लिए, नमाज के बाद वापस आते हैं, अब बैठे और नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद अपने बीवी से कोई और गुफ्तगू ना की, अब कहने लगे कि चलो थोड़ा आराम कर लिया जाए, सारी रात जागे हैं। दिन गुजर गया, ज़ोहर का वक्त आया, फिर नमाज पढ़ते हैं, असर की अजान होती, नमाज अदा करते हैं, मगरिब की अजान हुई, नमाज अदा करते हैं, उसके बाद इशा के बाद फिर नमाज अदा करके आए, और खाना खाने के बाद में कहते हैं तुम्हें तो मालूम है कि आज हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर मेरे आका के पहले खलीफा थे। अब सारी रात सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ताल्लुक से बात करते रहे, रात का आखिरी पहर आता है, फिर वही जुमला कहते हैं ऐ मेरी बीवी, फजर का वक्त होने वाला है, वजू कर ले और नमाज की तैयारी कर, और मैं जाके मस्जिद में नमाज अदा करके आता हूँ। दूसरी रात भी यूं ही गुजर गई, फिर दिन गुजरता गया, ज़ोहर की अजान होती है, ज़ोहर के बाद नमाज अदा करने के फिर आराम करते हैं, और फिर असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज के बाद फिर बैठे खाना खाया, और फिर बात करना शुरू करते हैं ऐ मेरी अहलिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत खलीफा दुआम हजरत उमर फारूक आज़म का ये हुलिया था, उनका ये अदल इंसाफ था। सारी रात फिर गुफ्तगू करते रहते हैं, इसी तरह से कई रातें गुजर गई, लेकिन दुनियावी जिंदगी के ताल्लुक से कोई बात नहीं हो रही है, कोई और दुनियावी बातें नहीं हो रही हैं, कोई और इरादे नहीं बन रहे हैं, लेकिन बात होती है तो सिर्फ इस्लाम के ताल्लुक से, सहाबी के ताल्लुक से, खलीफा अव्वल के ताल्लुक से, खलीफा दुआम के ताल्लुक से, तीसरे खलीफा उस्मान ज़ुन्नूरैन के ताल्लुक से, चौथे खलीफा हजरत मौलाए कायनात के ताल्लुक से ये बातें होती रही। अब वो बच्ची खाना भी खा रही है, लेकिन सूखती चली जा रही है, उसके दिलो दिमाग पर और दुनियावी फतूर जो होते हैं इंसान की जिंदगी के साथ वो हमवार नहीं हो रहे थे, उसे बड़ा टेंशन हो रहा था, फिक्र में उसकी जिंदगी गुजर रही थी। अब वो करे तो क्या करे, कहे किससे? हत्ता कि कुछ दिन के बाद जब बाप आया उसे ले जाने के लिए, तो देखा कि मेरी बेटी तो सूख करके एकदम कमजोर होती चली जा रही है, दुबली पतली होती चली जा रही है। घर लेकर गए, और घर पर जब पहुंची तो बाप से बेटी कहने लगी ऐ अब्बा हुजूर, मेरा निकाह बहुत गलत जगह पर हो गया, अब्दुल मेरा निकाह मुबारक से नहीं होना चाहिए था। अब मुबारक तलब किए जाते हैं जो कि घर में थे, और बुलाया गया कि ये बताओ तुम्हारे साथ मैंने अपने बेटी का निकाह
کر کے کون سا گناہ کیا؟ میری بیٹی نے تمہیں پسند کیا تھا اس لیے میں نے نکاح کر دیا، اب بتاؤ تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا ہے کہ تم اس کی زندگی کے بارے میں کچھ سوچتے ہی نہیں۔ عبداللہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں ابھی تمہارے بیٹے کے قریب اس لیے نہیں گیا، جج ہو، آپ نے اپنے دوران ججیت میں پتہ نہیں کتنوں سے رشوت لی ہوگی اور اس رشوت کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھانا کھلایا ہوگا، وہ کھانا خون بن کر اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور میں اگر اس دوران اس سے ہم بستری کر لیا اور میرا بیٹا اس کے شکم میں رہ گیا یا میری بیٹی اس کے شکم میں رہ گئی تو تمہارے ہی رواں رواں خون سے میرے بچے بھی پیدا ہوں گے، وہی حقیقت ان کے اندر پائی جائے گی، وہی خون بہتا ہوا نظر آئے گا، وہی ناانصافی اور رشوت کا خون اس کے رگوں میں بہے گا، وہ کبھی دیندار نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں 40 دن تک اس کے قریب نہ جا کر اچھی طرح سے اس کھائے ہوئے رقم کے سارے لوازمات جب جسم سے ختم ہو جائیں گے تو شریعت کے مطابق میں اس سے ملاقات کروں گا، اور پھر جو بچہ ٹھہرے گا وہ یقیناً دیندار ہوگا، وہ دین کا پیکر بنے گا، اسلامی سپہ سالار بنے گا۔ اے مسلمانوں، اب جب اس طرح سے کہا تو جج کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اپنی زبان پر خاموشی اختیار کی، اور وہ دن گزر جاتا ہے جو مبارک نے کہا تھا۔ اس کے بعد جب یہ میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو ملنے کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام عبداللہ رکھتے ہیں، اور یہ عبداللہ ابن مبارک وہی ہیں جو حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان کے پاس 6000 درہم تھے، اور چلتے چلتے جب میدان بصرہ میں رکے تو بصرہ کی وادی کے قریب ہی میدانی علاقے میں رکنے کے بعد دوپہر میں سب لوگ اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک نکلے اور جا کر کے تمام خیموں کا گشت کرتے ہیں، اس کے بعد آس پاس کے علاقے میں گھوم رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے، ایک نقاب پوش عورت آئی ہے اور کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کچرے کے ڈھیر سے ایک مردہ پرندے کو اٹھا کر اپنے آنچل میں رکھا اور لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی ہے۔ دیکھا عبداللہ ابن مبارک نے، جب عبداللہ کی نظر پڑی کہ مردہ پرندے کو لے کر یہ کیوں جا رہی ہے، اب اس کے پیچھے پیچھے یہ چلے گئے، وہ عورت گئی اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ پیچھے پہنچے، دروازے پہ دستک دی اور کہا اے بہن دروازہ کھول، میرا نام عبداللہ ابن مبارک ہے اور تو اپنے دروازے کو کھول، میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میری بہن کے دروازے کو کھول۔ اب جب اس نیک بخت بی بی نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں آخر مردہ پرندے کو جو ہے ڈھیر سے کیوں لے کر آئی، کچرے کے ڈھیر سے لانے کا کیا مقصد؟ وہ عورت کی آنکھیں برس پڑی اور کہا اے میرے بھائی عبداللہ ابن مبارک، بات یہ ہے کہ آج میرے بچے 7 وقت کا فاقہ کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے مجھ پر مردہ چیزیں حلال ہو چکی ہیں، اور میں اسی لیے مردہ پرندے کو لائی ہوں کہ اسے صاف کر کے اس کے جو صاف ستھرے بوٹیاں نکلیں، جو سڑے ہوئے گوشت ہیں اسے جدا کر کے اچھے گوشت کو بنا کر اپنے بچوں کو 2 لقمہ کھلا دوں تاکہ میرے بچوں کی جان بچ جائے۔ عبداللہ ابن مبارک کی آنکھیں بھر آئیں، رونے لگے اور کہا اے میری بہن تو ٹھہر جا اور اسے لے جا کر پھینک دے، میں تیرے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اپنے نوکر کے پاس پہنچے عبداللہ ابن مبارک اور کہا یہ بتاؤ یہاں سے واپس جانے کے لیے ہمیں اپنے مقام تک کتنا کرایہ لگے گا؟ نوکر نے کہا 500 روپے، تو آپ نے کہا 500 روپے نکالو، اس کے بعد کتنی رقم بچتی ہے؟ اس نوکر نے کہا اب تک ہم لوگوں کے خرچے کے بعد 5500 روپے، یہ 500 روپے نکالنے کے بعد اسے ملا کر 6000 درہم ہے اپنے پاس۔ کہنے لگے 500 نکال کر رکھ لو تاکہ ہم لوگ آرام سے اپنے وطن پہنچ جائیں، اور یہ 5500 روپے مجھے دے دو، اور اپنے پاس جو غلہ ہے وہ ہماری پیٹھ پر لدوا دو۔ اب پیٹھ پر لدوانے کے بعد اپنے اور چل دیے اور جا کر کے وہ رقم لے کر اس نیک بخت بی بی کے گھر پہنچتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اپنے اس نیک بخت بہن کو وہ ساری امانتیں سونپ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میری بہن یہ کھانا بنا اور اچھی طریقے سے اپنا گزر بسر کر، اور یہ 5500 درہم ہیں، اسے لے لے، ضرورت پر اسے خرچ کرتے رہنا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک حج کرنے کے لیے قافلے کے ہمراہ جا رہے تھے، لیکن یہاں پر ایک سید زادی کی مدد انہوں نے کر دی اور اس ادا کو رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ میں مقبول کر لیا۔ اب عبداللہ ابن مبارک آئے اور اپنے قافلے والوں سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہتے ہیں اے لوگو تم حج کو جاؤ، میں نہیں جا پاؤں گا۔ سارے قافلے والے کہتے ہیں تم نے تو کہا تھا کہ ہم حج پہ چلیں گے، آخر سبب کیا ہے کہ تم رک رہے ہو؟ کہنے لگے کوئی سبب نہیں ہے، میں آنے والے
والے سال میں حج کے لیے چلا جاؤں گا، اس لیے کہ میرے پاس کی جو رقم تھی میں نے خرچ کر دی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اسی بصرہ کی وادی سے واپس چلے آتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، اور لوگ حج کرنے کے لیے گئے۔ جا کر جب جدہ پہنچتے ہیں، احرام باندھنے لگتے ہیں، میقات میں بھی داخل ہونا ہے کہ ہم میقات میں داخل ہوں، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی شکل کا آدمی احرام باندھ رہا ہے، جبکہ یہ لوٹ چکے ہیں اپنے وطن کے لیے، لیکن وہ احرام باندھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب قدم اپنا میقات کے اندر رکھتے ہیں، حدود حرم میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان سے پہلے حدود حرم میں عبداللہ ابن مبارک داخل ہو چکے ہیں۔ وہ اللہ کا نیک بندہ ان سے آگے آگے قافلے والوں کے چل رہا ہے، اور طواف کعبہ شروع کیا تو طواف کعبہ میں آگے دکھائی دیتے ہیں۔ وہاں سے لوٹ کر آئے تو جا کر کے میزاب رحمت پر بارش کے چھینٹے نہا رہے ہیں، اور وہاں سے جہاں جبریل امی اپنے بدن کو مس کیا کرتے تھے اور رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے، اس جگہ سے لوٹے تو آ کر کے دیکھا کہ حبیب پر بھی وہی چیز ہے کہ اپنے بدن کو خانہ کعبہ اور غلاف کعبہ سے مس کر رہے۔ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں پر مقام ابراہیم ہے، ہم سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مبارک نماز ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ حضرت اسود پر پہنچ کر بوسہ لیا جائے، حضرت اسود کو بوسہ دیتے ہوئے بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک پہل پہلے دکھائی دیے۔ جا کر کے جب حضرات کو پتھر مارنا ہے تو وہاں بھی شیطان کو اور ان جمرات کو پتھر مارتے ہوئے عبداللہ ابن مبارک دیکھے گئے۔ صفا اور مروہ کا چکر لگانے کے لیے جب اہل قافلہ حجاج کرام پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی صفا اور مروہ کا چکر لگاتے ہوئے عبداللہ ابن مبارک دکھائی دیے، حتیٰ کہ لوگوں نے حج ادا کر لیا۔ اب جا کر کے مدینہ منورہ روضہ رسول پر پہنچے اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی قافلہ خالی کر رہے ہیں، نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں، ہم سے پیشتر ہاتھ اٹھے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں عبداللہ ابن مبارک وہاں بھی موجود ہیں اور جا کر روضہ رسول کو چوم رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ جب یہ سارے رکن ادا کر لیے، واپس وہ قافلہ لوٹ کر بصرہ کے قریب مقام پر جہاں کہ عبداللہ ابن مبارک تھے وہاں پہنچتا ہے تو عبداللہ ابن مبارک لوگوں کو مبارک بادیاں دینے جاتے ہیں۔ اب جب گئے اور پہنچے، ہاتھ چوم رہے ہیں، پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، سارے حاجی یہی کہتے ہیں اے عبداللہ ابن مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حج سے شرف یاب کر دیا۔ عبداللہ ابن مبارک رو رو کر کہتے ہیں اے لوگوں، میں تو بصرہ سے ہی لوٹایا تھا، میں حج کرنے نہیں گیا۔ جب یہ جواب دیتے ہیں تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے اے لوگوں، عبداللہ ابن مبارک بصرہ سے ضرور لوٹایا تھا، لیکن اس نے ایک اولاد نبی، ایک بیٹی کی مدد کر دی اور جن کے بچوں کو جن کی بچوں کی جان بچائی، اس عطا کو میری بارگاہ میں قبولیت کی منزل مل گئی، جس کے ذریعے عبداللہ ابن مبارک کی جگہ پر میں نے ایک فرشتہ پیدا کر دیا اور عبداللہ ابن مبارک کے شکل میں وہ طواف کعبہ بھی کیا، تمام رکن کو ادا کیا، اور اب یہ آ کر روضہ رسول پر فاتحہ پڑھ کے یہاں پر انہیں مبارکباد دے رہے ہو۔ پتہ چلا مسلمانوں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جب عروجیت بخشتا ہے، جب بلندی عطا کرتا ہے تو ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ صرف وہ تنہا نہیں بلکہ تنہا کی صورت میں لوگوں کے حج کو بھی قبول کراتا نظر آتا۔ لہذا ہم سب کو اسلامی زندگی، اسلامی شعار اور معیار جو ہمیں عظمت ملے، اس معیار کے تعلق سے اپنے زندگی کو گزاریں اور یہ بات سمجھے کہ گناہ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ جب انسان اتنا سمجھ لے گا تو آج کی طرح ہمیں اور آپ کو کہیں رسوا نہیں ہونا پڑے گا۔ ہمیں اور آپ کو جو بھی دیکھتا ہے وہ صرف اس نیت سے دیکھتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پہلے جب کوئی برائی کرتا تھا تو یہ کہتا تھا چپ ہو جاؤ، مسلمان آ رہا ہے، خاموش ہو جاؤ، کوئی بات نہ کہو، مسلمان آ رہا ہے۔ آج ہماری نوعیت، ہماری کیفیت، ہمارے حالات ہم پر اس طرح بھاری ہو رہے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے گرا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ارے کہو یار یہ بھی ہماری طرح ہے۔ کیا پتا چلا کہ اگر وہ گالی پڑ رہا ہے تو ہم بھی اسی کی طرح ہو گئے، اگر وہ کھڑے رہ کر پیشاب کر رہا ہے ہم بھی اسی کی طرح رہ گئے، وہ اپنے ماں بہن بیٹیوں کو تہذیب نہیں سکھاتا ہم بھی اسی طرح کے رہ گئے۔ تو پیارے ایسا کام کرو کہ جس کے ذریعے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے، اور جس طرح سے ہمیں اور یہ آپ کو یہ پیغام رکھنا ہے اپنے دل میں سمو کر ایمان کی حالت میں، جب اس طرح رکھو گے خدا کی قسم اللہ کی رحمت ہم پر اور آپ پر سایہ بن کر کے چلتی رہے گی۔ ایک واقعہ بس 5 سے 7 منٹ اور لوں گا میں، اس کے بعد سلام انشاءاللہ ضرور یہ بات پڑھی